بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم نے حدیث نمبر 31 پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو اللہ فرما رہے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج اسی سے متعلق کچھ مزید ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا شکر ادا کریں، کس کس چیز پر شکر ادا کریں، نعمتیں کون کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل ہے اور پارہ نمبر 14 ہے، 14، آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ تو ہو گئی آیت اور اس کا ترجمہ۔ آپ دیکھ لیں کہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو ہر نعمت پر شکر ہے۔ اور کتنی نعمتیں اللہ فرما رہے ہیں تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا شکر ادا کرنا ہے جس کو شمار نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ اب میں نے بات کی تھی کہ نعمتیں کون سی ہیں جن پر شکر ادا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، تو اس لیے ساری نعمتیں تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ساری نعمتیں آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں، اتنا ہے کچھ چند موٹی موٹی اہم نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تو اندازہ ہو کہ نعمت ہوتی کیا ہے۔ آپ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے بدن پر ایک نظر دوڑائیں، پورے جسم پہ ایک نظر دوڑائیں، تصور کریں، سوچیں، تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر سر کے بال، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے اس کی دنیا کیسے گزر رہی ہے۔